ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جن کی شکلیں بالکل ریڈ۔ بہت ہی زبردست کہانی لے کر آیا ہوں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور پورا ویڈیو دیکھو، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آئیے سب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو جن کی شکلیں بالکل ریڈ لال ہوں گی، ان کے ناک بالکل فلیٹ ہوں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور چہرے بالکل شیلز کی طرح فلیٹ ہوں گے، اور جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور مسلمانوں کی امپائر پورے عرب میں پھیل چکی تھی، جس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے نکل کر انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بنائی اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے۔ لیکن صرف 30 سال حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور خلافت ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے پھر مسلمانوں کی اس امپائر پر 90 ایئرز تک حکومت کی اور اسے راشدون خلافت کی اس سائز سے بڑھا کر اتنے علاقے تک پہنچا دیا۔ امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو تو فتح کر لیا، لیکن بنو امیہ کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ خلافت صرف اور صرف عربوں کی تھی، جس میں نان عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس حد تک عرب کہ اتنی بڑی امپائر کے باوجود عرب ہمیشہ اس پوری امپائر میں باقی عوام سے بہت کم ملتے تھے اور کسی نان عرب کو عرب سے شادی کرنی امپاسبل تھا، اور بنو امیہ کی گورنمنٹ میں سارے پوسٹ صرف عربوں کے پاس تھے۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج UAE اور سعودی میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب سے تنگ آ کر امیہ خلافت کے خلاف ان کے ملک کے اندر سے ہی بغاوت ہوئی اور ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ اب عباسیوں کے ٹائم پر مسلمانوں کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی، جسے ویسٹ میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، جب بغداد عباسی خلافت کا کیپٹل دنیا کی سب سے طاقتور سٹی تھی۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک کام کیا کہ انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں، سٹوریز اور پوئٹری سے بھر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے انٹلیکچوئل لوگ، سائنٹسٹ، پوئٹس، آرٹسٹ سب اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں اس سٹی میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اس ہاؤس آف وزڈم ایک پورشن ٹرانسلیشن کے لیے بنایا تاکہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی رائٹنگز کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکے، اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی زبان دنیا کی سب سے طاقتور زبان بننے لگی، جس طرح آج انگلش زبان ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹ کو اپنے ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے کہ بغداد کے اس ہاؤس آف وزڈم ہیڈ جس کا نام تھا الخوارزمی، A man named Al-Khwarizmi جنہوں نے پہلی بار دنیا میں الجبرا انٹروڈیوس کی، was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. جو آج بھی دنیا کے سائنس میں بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ عباسی خلافت میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس بھی بہت آگے بڑھا، اور اسی دور میں الف لیل و لیل جیسی کتاب لکھی گئی، 1001 Nights جس میں ایسی سٹوریز لکھی گئی جن پر آج تک ہالی ووڈ میں موویز بنائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل الادین، علی بابا They all know about Ali Baba. اور سمباد وغیرہ۔ ان شورٹ مسلمان دنیا کے سپر پاور تھے اور انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی ہسٹری میں کوئی امپائر اس لیول تک پہنچتی ہے تو اس سے آگے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ڈکلائن۔ ہوا یوں کہ عباسیوں سے پہلے امیہ خلافت ایز وی نو کہ صرف عربوں کی خلافت، لیکن عباسی خلافت امیہ سے بالکل اپوزٹ، مطلب اس خلافت کے دور میں امپائر کے ہر کونے سے لوگ گورنمنٹ میں شامل تھے، پرشینز، ٹرکس، گریک سب، اور ایک عباسی خلیفہ نے تو ترکوں کی ایک بہت پاورفل فوج بھی بنائی، سلجوق فوج، اور یہ فوج ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کے بجائے خلافت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے بعد خلیفہ صرف ایک نام کا خلیفہ تھا اور ملک کی ساری طاقت سلجوق فوج کے پاس تھی۔
یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو. سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی امپائر ہر طرف بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی، جس سے آخر یہ اتنی بڑی امپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا. اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی جروسلم کو بھی فتح کر لیا. اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے. لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی، The Crusades. The mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 انہوں نے فلسطین اور جروسلم فتح کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں، بچے، عورتیں، بوڑھوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیا. ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمان ماؤں سے ان کے بچے چھین کر بڑی بڑی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے. مسلمانوں نے ان کروسیڈرز سے بھاگ کر گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جائے، کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو گئے. اگر آپ سوچیں گے کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی فلسطین یہی سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. کرسچنز کے ظلم سے کچھ ہی مسلمان وہاں سے بچ کر نکلے اور یہ مسلمان مسجد اقصی سے اس پرانے قرآن مجید کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے جو حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا. اس سب ظلم کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کا ایسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے. لیکن فلسطین کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے سولجر نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. یوسف صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی 25 سال کی ایج میں اپنے چاچا کے ساتھ عراق چھوڑ کر ایجپٹ کی طرف گئے اور وہاں آہستہ آہستہ بہت لمبی سٹرگل کے بعد ایجپٹ کے بادشاہ سلطان بن گئے. یہ بہت لمبی کہانی ہے، اسے پھر کہیں. اب جب یہاں ایجپٹ میں صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کے بادشاہ بننے کی طرف جا رہے ہیں تو اسی دوران یہاں سے بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا تیموجن چنگیز خان. یس، صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے. ایک نے مسلمانوں کو واپس گلوری کی طرف لے کے جانا تھا اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کرنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. فلسطین اور اسپیشلی جروسلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی اسٹرانگ لیڈر تو نہیں تھا، لیکن اس دوران سب سے زبردست رول مسلم اسکالرز علماء نے پلے کیا تھا. کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈڈ، انہیں کچھ بہت عظیم اسکالرز ایک ہی گول پر یونائٹ کرنا شروع کیا کہ کسی بھی حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے، جس سے اگلے کئی سالوں میں مسلمان کنگڈمز کی ینگ پاپولیشن کے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ گئی. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایسا کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کو یونائٹ کر کے کرسچنز پر حملہ کر سکے. آخر صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ کا سلطان بننے کے بعد پہلے تو کرسچنز کے ایک گروپ سے ڈیل کر لی کہ اگلے 10 سال تک بالکل امن ہوگا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، آلموسٹ صلح حدیبیہ کی طرح. ان 10 سالوں کو یوز کر کے صلاح الدین ایوبی نے پہلے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اور پھر آخر اس سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اب صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن چکے اور دنیا کے سارے مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھنے لگے. آخر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کر دیا اور سال 1192 میں جروسلم کو مکمل طور پر فتح کر کے سیکیور کر لیا. 1192 مسلمانوں کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ سال کیونکہ اس سال ایک طرف صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی فتح حاصل کی اور دوسری طرف شہاب الدین غوری نے انڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی. اب آلموسٹ 100 سال بعد مسلمان آخر کار دوبارہ تھوڑا سٹیبل ہونے لگے اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت بھی انہیں واپس ملنے لگی. لیکن اب جب مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی مل چکی تو اس سب سے 600 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا.
تو اس سب سے بہت دور چنگیز خان نے منگولیا کو یونائٹ کر لیا اور بہت تیزی سے ہر طرف اپنی طاقت بڑھا رہا۔ چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار تھا، لیکن تیموجن کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو سیکریٹلی زہر دے کر مار دیا، جس کے بعد تیموجن اور اس کا پورا خاندان بہت سخت زندگی گزارتا رہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت پہ تیموجن چائنا میں کسی اور کا غلام بن کر بھی رہا، لیکن پھر تیموجن نے آخر واپس منگولیا اپنے قبیلے کو یونائٹ کیا اور آہستہ آہستہ اس کی یہ مونگول ایمپائر بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ مونگولینز نے تیموجن کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ۔ خان، یہ نام خان اس سے پہلے ٹرکش زبان میں بھی یوز کیا جاتا تھا، لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے فیمس ہو گیا۔ مطلب کچھ سرویز کے مطابق آج دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان، عامر خان اور آف کورس عمران خان۔ منگولیا کو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی غریب اور عام سا ملک ہے، اور اس زمانے میں تو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور تھا۔ اسی لیے چنگیز خان کے اس ایمپائر کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے نیبر چائنا نے اسے سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کی کیپٹل بیجنگ کو فتح کر لیا، اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے۔ اور اس کے ظلم کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے پیرامڈز بنایا کرتا تھا، لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا کوئی شوق نہیں تھا، اس ظلم سے اسے بہت بڑا فائدہ تھا۔ مطلب اس نے اپنی پوری فوج کو 10 آدمیوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر 10 سے 100 اور پھر 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 کے گروپس۔ ناؤ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے ایک رول بنایا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کے گروپ کے باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں، جس سے چنگیز خان کی آرمی کے سولجرز ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اسے اس کی آرمی خود ہی مار دیتی تھی۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی بھی اس ایمپائر میں کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے، اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں، اس کے پورے خاندان، بچے، بیوی، ماں باپ سب کو مار دیا جائے۔ اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم ایمپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور آخر مسلمانوں کی ایک ایمپائر خوارزم سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اسی لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام لے کر ایک ڈیلیگیشن بھیجی، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں رہا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ایمبیسڈر کو بادشاہ کی طرف بھیجا، لیکن بادشاہ نے اس ایمبیسڈر کا سر کاٹ دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات، ایمبیسڈر یا میسنجر کو قتل کرنا اسلام میں اور دنیا کے ہر قانون میں بہت بڑا جرم ہے۔ جب منگولیا میں چنگیز خان کو اس کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اب اس کی عزت کا سوال بھی، تو اس نے اپنی سب سے بڑی فوج 1,00,000 کی فوج لے کر خوارزم کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں مسلمانوں اور مونگولز کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی اس پوری ایمپائر کو ختم کر دیا، اور ہر سٹی کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی ساری پاپولیشن کے سر کاٹ دیے، اور پھر ان کے پیرامڈز بنائے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چنگیز خان سے پھڈا لینا کوئی آسان کام نہیں۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم ایمپائر، جس میں آج افغانستان، ازبکستان، تاجکستان جیسے علاقے ہیں، ان کی آبادی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب تھی، اور چنگیز خان کے حملے کے بعد اب یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی۔ مطلب چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ایک دن چنگیز خان نے سارے مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، اور پھر خود ممبر پر چڑھا اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد منگولین ایمپائر اور بھی بڑھتی گئی، اور اوپر رشیا کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی دوران منگولیا میں چنگیز خان فوت ہوا، اور اپنے بعد اپنے بیٹے اوگودائے کو سب کا بادشاہ بنا، اور اپنی پوری ایمپائر کو اپنے بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ لیکن چنگیز خان کے جانے کے بعد منگول ایمپائر ہر طرف پھیلتی گئی، اور آخر بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک اور بہت بڑی فوج تیار کی، اور اسے لے کر بغداد
عباسی خلافت کے کیپٹل کی طرف بڑھنے لگا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے مسلمان یونائٹ ہو کر منگول سے لڑتے، لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے کہ منگول ایمپائر سے لڑنے سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹس اور مناظروں میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا اور پھر آخر 1258 بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا، جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال تک حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا کلر مسلمانوں کی خون کی وجہ سے کئی دن تک بالکل ریڈ، اور ریڈ کلر کے بعد یوفریٹیز ریور کا کلر بلیک ہو گیا، کیونکہ ہلاکو خان نے بغداد کے ہاؤس آف وزڈم، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کے سارے کتاب جلا کر راکھ کر دیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے دریائے فرات کا کلر کئی مہینے تک بالکل بلیک۔ ہسٹری میں مسلمانوں پر اتنا سخت ٹائم کبھی بھی نہیں آیا کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کی سب سے ہولی سائٹس کو بھی خطرہ ہو، کیونکہ عباسی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اب منگولوں کے سامنے صرف ایک اور سلطنت، مملوک سلطنت، اور اگر یہ اسے بھی ہرا دیتے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول منگولز کے پاس چلا جاتا تو وہ 100% مکہ میں کعبہ کو گرا دیتے، بٹ ایسا نہیں۔ جب منگولز بغداد فتح کر کے آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر ایجپٹ کے مملوک سلطان نے اپنے جنرل بیبرس کے ساتھ منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کو سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ منگولوں سے لڑنا امپاسبل کام، کیونکہ اس زمانے کے لوگ اور کچھ بڑے بڑے اسکالرز نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ منگول ہی اصل میں یاجوج ماجوج اور بس اس کے کچھ ہی عرصے بعد قیامت آنے والے، تو ان سے جیتنا ناممکن۔ لیکن پھر بھی سلطان اور اس کا جنرل بیبرس منگولوں کے خلاف ایک فوج جمع کرنے لگے۔ اب اسی دوران منگولیا میں ہلاکو خان کا بھائی، جو اس وقت پورے منگول ایمپائر کا بادشاہ، مار دیا، تو ہلاکو خان مجبوراً اپنی بڑی فوج لے کر وہاں سے واپس چلا اور ایک چھوٹی فوج کو یہاں پر چھوڑا، اور آخر فلسطین میں عین جالوت کے مقام منگولز اور مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ یہ عین جالوت علاقہ فلسطین میں، اور اسے عین جالوت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ وہی ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر اس سے ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام نے ایک بہت بڑے واریر جالوت کو ہرایا تھا۔ اور اگین اب ہزاروں سال بعد یہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ کمزور مسلمانوں نے پہلی بار دی گریٹ منگول ایمپائر کو بہت بری طرح ہرا دیا اور منگول ایمپائر کی ایکسپینشن کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ مطلب یہ جنگ ہارنے کے بعد منگول ایمپائر کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھی۔ یہ تھی منگول اور مسلمانوں کی جنگ، جس کا اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، جو آخر عین جالوت کی جنگ کے ساتھ ختم ہو۔ لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگولز کا کنٹرول تھا اور انہیں دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہی منگول یہاں کے ریلیجن اسلام کو سٹڈی کرنے لگے اور آخر اتنا امپریس ہوئے کہ سارا منگول خاندان جو ان علاقوں میں آباد تھا مسلمان ہو گیا، اور یہ سارے علاقے دوبارہ اسلام کے کنٹرول میں۔ اگر آپ چنگیز خان کی اولاد کے سارے نام لیں تو پہلے ان ساروں کے نام بالکل منگول نام، جیسے کہ اوگدائے، جوچی، ہلاگو، لیکن آہستہ آہستہ ان کے نام منگول سے مسلمان نام ہونے لگے، جیسے کہ محمد، تیمور، یونس اور بابر، کیونکہ انڈیا پر بہت سال حکومت کرنے والی مغل ایمپائر اسی چنگیز خان کی اولاد میں سے۔ حضرت عمر اور چنگیز خان ایک بات کامن کہ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ایمپائرز بنائے، لیکن ان دونوں ایمپائرز میں ایک بہت بڑا ڈفرنس کہ آج چنگیز خان کو صرف ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کو پوری دنیا ایک گریٹ لیڈر مانتے ہیں۔ سبسکرائب